بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا پیارے ایپ میں غلاموں کے اور غنیمتوں کے حقوق سے متعلق ہماری کر رہی تھی کہ غلام اور کنیز میں منہ کی بدبو اور بغل سے بدبو اور اس کا زانیہ ہونا یا زنا سے پیدا ہونا، یہ سارے کنیز میں عیب، جبکہ غلام میں یہ چیزیں عیب نہیں۔ اگر منہ کی بدبو اور بغلوں کی بدبو اتنی شدید ہے تو پھر یہ دونوں میں جو ہے وہ مالک اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا یا مالک کے قریب نہیں آ سکتا، تو یہ اس میں بھی غلام میں بھی عیب ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ یہاں سے ہے، وفیہا شرا حمارا تعلوہ الحمر، اگر اس نے کوئی گدھا خریدا، اس کے اندر یہ بری خصلت ہے کہ دوسرے گدھے اس پہ چڑھ جاتے ہیں، اگر وہ اس پہ راضی ہے تو یہ اس کے اندر ہے، وَإِلَّا لَا، ورنہ اس میں ہے۔ اور غلام میں آگے جو بات کرتے ہیں، اما التخنس بلین صوت وتکسر مشی فإن کسر رد، اور غلام میں اگر مخنث والی چال ہے کہ آواز بھی باریک اور نرم ہے اور چلنے میں بھی لچک کے ساتھ چلتا ہے اور یہ کثیر ہے تو یہ عیب ہے، اس کے ساتھ اسے واپس کرے گا۔ اور لا ان قل، اگر وہ کم ہے، کبھی کبھار ایسے کرتا ہے، گفتگو بھی مہندس جیسی نہیں ہے، یعنی غلام میں مخنث جیسی آواز ہونا باریک اور چلنے میں مٹک مٹک کے چلنا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اگر زیادہ ہے تو واپس ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واپس نہیں، بزازیہ۔ اگلا متن ہے والکفر باقسام، اور کفر اپنی تمام اقسام کے ساتھ، وقضا رفض والاعتزال، اسی طرح رافضی ہونا اور معتزلہ ہونا دونوں میں عیب ہے، یعنی غلام مسلمان سمجھ کر خریدا جبکہ وہ کافر نکل آیا، یا کنیز مسلمان سمجھ کر خریدی تو وہ کافر نکل آئی، تو کفر کی ساری صورتیں جو ہے وہ غلاموں اور کنیزوں میں عیب ہیں۔ اسی طرح غلام یا کنیز کا رافضی ہونا یا معتزلی ہونا یہ بھی عیب ہے باہر۔ تو یہ بحثن، یہ باہر میں جو ہے وہ اس کو بطور
بحث کے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رافضی ہونا یا معتزلی ہونا، یہ اس پر علامہ شامی دیکھتے ہیں کہ غلاموں میں قلیدوں میں کفر ہونا اپنے تمام اقسام کے ساتھ، اور اسی طرح رافضی اور معتزلی ہونا بھی عیب ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ لأن تبع المسلم ينفر عن صحبته، اس لیے کہ مسلمان کافر کی صحبت سے متنفر ہوتا ہے۔ تو اگر غلام کافر ہے تو اس کی طبیعت میں تنفر آئے گا، وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ اور بعض کفارات میں غلام کافر غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتے، اس کی رغبت میں بھی خلل آئے گا۔ ہاں، اگر یہ صورت ہے کہ اگر کسی نے کافر غلام خریدا اس بات پر کہ یہ کافر ہے لیکن وہ مسلمان ہوا، تو وہ واپس نہیں کرے گا، کیونکہ کافر مسلمان کا مسلمان ہونا یعنی کافر غلام کا مسلمان ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ زوال العیب ہدایہ۔ اور لو کان المشتری کافرا ذکرہ فی المبی، اسی طرح لأن الاسلام خیر محض، اسلام خیر محض ہے۔ آگے یہ رافضی کی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، البتہ وہاں پایا کہ وہ شخص جو مذہب اہل سنت سے خارج ہو، جیسے معتزلی اور رافضی، ینبغی ان یکون کالکافر، تو یہ رافضی اور معتزلی بھی کافر کی طرح ہیں، یعنی ان کی صحبت کافروں کی طرح ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بد مذہبوں سے اجتناب کریں۔ بد مذہب جو ہے وہ اپنے بد مذہب میں کہہ رہے ہیں سنی جو ہے وہ ان کی صحبت سے متنفر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار رافضی جو ہے وہ سنی کو قتل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لأن الرافضۃ یستحلون قتلنا، کیونکہ رافضی اہل سنت کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں رافضیوں اور خارجیوں نے تباہی مچائی ہے اہل سنت کی۔ تو سنی جہاں پر بھی ہیں وہ پرامن ہیں، وہ اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرتے، لیکن دنیا بھر کے رافضی اور خارجی جو ہیں، معتزلہ کی روح خارجیوں میں آج کل کے دیابنا میں پائی جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ اہل سنت کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جیسے دیکھ لیا تحریک وہابیت میں کہ ہزاروں علماء کو حرم میں انہوں نے قتل کیا، حجاز میں رافضی بھی ایسے کرتے آئے ہیں۔ تو اس لیے غلام کا رافضی یا معتزلی ہونا یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں وانت خبیر بان صحیح فی المعتزلہ والرافضہ وغیر من المبتدع انہ لا یحکم بکفری، کہ صحیح یہ ہے معتزلہ اور روافض وغیرہ بدعتیوں کے بارے میں کہ انہیں کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ وَإِن سَبُّوا الصَّحَابَةَ، اگرچہ وہ صحابہ کو کافر قرار دیں، یعنی صحابہ کو برا کہیں، یا ہمارے خون کو دلیل کی بنیاد پر، شبہ دلیل کی بنیاد پر حلال سمجھے، جیسے خوارج، ٹھیک ہے، جس بنیاد پر انہوں نے صحابہ کرام کے خون کو مباح قرار دیا، تو یہ صحیح یہ ہے کہ یہ رافضی اور معتزلی جو ہے وہ کافر نہیں ہے، بخلاف غالی جو معتزلہ میں یا رافضیوں میں جو غالی رافضی ہیں۔ غالی کون سے رافضی ہیں؟ القائلین بالنبوۃ لعلی، جو مولا کائنات کی نبوت کے قائل ہیں، روافض، یا وہ جو والقاذفین للصدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ پر قذف کرتے ہیں، فإنہ لیس لہم شبہۃ دلیل، ان کے لیے کوئی شبہ دلیل نہیں ہے، فہم کفار، وہ کافر ہیں۔ کل فلاسفہ تھی، جیسا کہ فلاسفہ، جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب تنبیہ الولاۃ والحکام علی حکم شاتم خیر الانام، اس کتاب میں ہم نے یہ لکھ دیا، یعنی یہ رسالہ علامہ شامی کا گستاخی رسول پر، اور انہوں نے اس میں احکامات بیان کیے کہ گستاخی رسول، اصل میں یہ لکھا ہے اس مسئلے پر کہ کیا گستاخی رسول کی توبہ قبول ہے کہ نہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ گستاخی رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، تو اس کا رد کیا ہے علامہ شامی نے کہ گستاخی رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، شوافی اور احناف کے ہاں
توبہ قبول ہے اگر گستاخ توبہ کر لے. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی گستاخ، اہل بیت کی گستاخ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور بعض باتیں جو ہے وہ باب و ردت میں انہوں نے اس کے ظاہر کر دی. بہرحال کافر ہونا غلام کا یہ عیب ہے فیہما، دونوں میں. ٹھیک ہے. نہر الفائق میں ہے کہ رابضی جو ہے نا وہ ہے جو اصاب الشیخین داخل فی الکافر، کہ وہ رابضی جو شیخین کو برا بلا کہے وہ کفار میں شامل ہے. وہ اس طرح وقدا ما جاب ابھی بعضهم من ان المراد بحر المفضل للصاب ففهم. تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بعض نے یہ جواب دیا کہ بحر کی مراد فضیلت دینے والا رابطی ہے، نہ کہ گالیاں دینے والا. باہر میں جو ہے کہ وہ کافر نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ فضیلت دینے والا ہے، اور جو گالیاں دے گا وہ آپ بل. جبکہ اعلیٰ حضرت نے اس پر فرمایا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا کافر، یعنی یہ ایک تکفیر فقہی ہے اور ایک تکفیر اصولی ہے، یعنی محققین ہیں. محققین کے ہاں یہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ کہا کہ ہاں یہ کافر ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحیح ہے کہ جو خلافت ابوبکر صدیق کا بھی انکار کرے وہ بھی کافر نہیں ہوگا. البتہ ان کے کفر کی اور وجوہات ہیں، یہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں اور ائمہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ الگ کفریات. سو ابوبکر عمر کو گالی دے وہ رابطی ہے. تو رابطی ہونا یہ عیب ہے. الکفر عیب، کفر عیب ہے. اس لیے اگر غلام یا کنیز دونوں میں یا کسی ایک میں یہ عیب چیز ہے تو یہ عیب ہے، اس کے ساتھ وہ اس کو واپس کر سکتے ہیں. آگے آئیں گے متن کی طرف. فیہما ولو المشتری ذمی، اگرچہ مشتری، اچھا یہ بات انہوں نے کہا کہ مشتری چاہے ذمی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر واپس کرنا چاہے تو یہ عیب ہوگا. آگے ہے وعدم الحیض وعدم الحیض لبنت 17 وعندہما 15، کہ لڑکی میں عدم حیض ہونا 17 سال کی عمر تک، ان 17 سال کی ہو گئی لیکن حیض نہیں امام صاحب کے نزدیک، اور 15 سال امام صاحبین کے نزدیک تو حیض نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، عیب ہوگا وہ کنیز میں. وَيُعْرَفُ بِقَوْلِهَا إِذَا انضم إِلَيْهِ، اور لوٹنے کے قول کے ساتھ اسے پہچانا جائے گا. لِقَوْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، جبکہ اس کے ساتھ بائع کا قسم سے انکار مل جائے، چاہے قبضے سے پہلے ہو یا قبضے کے بعد ہو، یہی صحیح ہے. وَلَا تُسْمَعُ فِي أَقَلِّ مِنْ 13 أشهر عند الثاني، اور امام ابو یوسف نزدیک 3 مہینوں سے کم میں عدم حیض کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. یعنی 3 مہینے گزر گئے اور مشتری کہے کہ جی مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں کم از کم اس کو خریدے ہوئے لیکن اس سے حیض نہیں آیا، تو اب دعویٰ سنا جائے گا. 3 مہینوں سے کم میں اگر دعویٰ کرے، 1 مہینے کے اندر دعویٰ کر دے کہ جناب اس کو حیض نہیں آتا، تو یہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا.
تو عدم حیض بھی عیب ہے، والاستحاضہ، اور استحاضہ ہونا بھی عیب ہے، والسعال القدیم، اور پرانی کھانسی، یہ بھی غلام اور کنیز میں عیب ہے، للمعتاد، نہ وہ جو عادتاً یا نہ وہ جو وائرل ہو، ٹھیک ہے، جو کھانسی نزلہ زکام، وہ عیب نہیں ہے، لیکن ایک قدیم سے کھانسی ہے تو یہ جو ہے وہ کیا ہے عیب۔ والدین، اور قرض بھی غلام اور کنیز پر کیا ہے عیب ہے، الذی یطالب به فی الحال للمؤجل، وہ قرض جو فی الحال یعنی فوراً جس کا مطالبہ کیا جائے، نہ کہ وہ قرض جس کا جو مؤجل ہے، جس کا وعدہ ہے عید کی ہی، اس کی آزادی کی جو بدلے، اس کی آزادی کے لیے جس کا مطالبہ ہے، فإنه ليس بعیب، وہ عیب نہیں ہے، کما نقلہ مسکین عن الذخیرہ، لیکن عمم الکمال وعللہ بنقصان ولائہ و میراثہ، لیکن کمال ابن حمام نے اسے عام قرار دیا اور اس کی علت اس کی ولا اور میراث میں نقصان کو قرار دیا، یعنی ظاہری بات ہے جو اس کو آزاد کرے گا اس کی ولا اور میراث اسی کو ملے گی، تو جب اس پر قرض ہے لیکن اس کا جس نے اسے آزاد کیا تھا تو لہذا یہ عیب مانا جائے گا، اب اس نئے مالک کو اس کی ولا اور میراث نہیں ملے گی۔ والشعر والماء فی العین، اسی طرح آنکھ میں بال یا پانی کا اتر آنا، یہ بھی جو ہے وہ اسے پڑ بال کہتے ہیں، یہ بھی عیب ہے، جن میں سے صحیح طرح نظر نہیں آئے گا۔ وقضا کل مرد فیہا، یعنی اسی طرح ہر مرض جو آنکھوں کا ہے وہ اس میں عیب ہے، فہوا عیب میرا، جیسے اس کی مثال ہے شبل حود و کثرت دمع، جیسے آنکھ کے پچھلے حصے کا تنگ ہونا اور کثرت سے آنسو نکلنا۔ وسعول وسعلولی، جیسے زمبور، یہ بھی عیب ہے، اور یہ پھوڑے پھنسیوں کو کہتے ہیں۔ غسل صغار صلب مستدیر علی صبر شتى جمعہ ثعالیل، اس کی جمع ثعالیل آتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے وہ گول اور سخت مختلف صورتوں کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلام اور کنیز میں عیب ہے۔ وقیدہ بالکثرت بعض شراح ہدایہ، اور بعض شراح ہدایہ نے کثرت کی قید لگائی ہے کہ ایسے دانے کثرت سے ہوں تو یہ عیب ہے، اگر تھوڑے بہت ہیں تو وہ عیب نہیں۔ وقضا القی عیب، اسی طرح داغ دینا، داغا ہوا ہونا غلام یا کنیز، اس کا کوئی عضو داغا ہوا ہے، اس پر اس کو لوہا گرم کر کے اس کو داغا گیا ہے، اس کا زخم ہو یا اس کے علاوہ۔ لو اندائن، اگر وہ بیماری کے سبب ہو، وَإِلَّا لَا، اگر بیماری کا سبب نہ ہو تو وہ عیب نہیں ہے، بیماری کے سبب کوئی اسے بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم کو داغا گیا تو یہ عیب ہے، اور اگر بیماری نہیں ہے ویسے ہے تو یہ پھر عیب نہیں ہے۔ اسی طرح وقطع اصبع عیب، انگلی کا کٹا ہوا ہونا یہ عیب ہے۔ والاصبعان عیبان، اور اگر دو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں تو یہ دو عیب ہیں۔ والاصابع مع الکف عیب واحد، اور اگر ساری انگلیاں ہتھیلی سمیت کٹی ہوئی ہیں تو یہ ایک ہی عیب شمار ہوگا۔ والعسر وهو ما يعمل بيساره فقط، اور عسر عیب ہے، اور وہ آدمی، عسر وہ ہے جو صرف اپنے بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، اسے عسر کہتے ہیں۔ الا
ان یعمل بالیمین بالیمین ایضا، مگر یہ کہ وہ دائیں ہاتھ سے بھی کام کر سکتا ہے، جیسے عمر بن الخطاب، جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والشیب، حضرت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ان کے بارے میں والشیب، اور بوڑھا ہونا، یعنی غلام اتنا بوڑھا ہے کہ وہ کام کاج نہیں کر سکتا، تو یہ بوڑھا ہونا بھی عیب ہے۔ وشرب خمر، اور شرابی ہونا، جاہرن، یعنی کھلے عام شراب پیتا ہے، وقمار ان عد عیبا، اور اسی طرح جواری ہونا اگر اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے، جواریہ ہونا یہ بھی غلام میں عیب ہے۔ وعدم ختانہما لو کبیرین ولدین، اگر وہ دونوں بالغ ہوں، حالت دونوں بالغ حالت میں کیا ہوں اس دارالاسلام میں داخل ہوئے ہوں اور دونوں کا ختنہ نہ ہوا ہو، تو یہ بھی عیب ہے۔ وعدم نحک حمار، اور گدھے کا آواز نہ نکالنا، یہ عیب ہے۔ وقلت اکل دواب، اور جانور کا چارہ کم کھانا، یہ بھی عیب ہے۔ ونکاح وکذب ونمیمۃ وترک صلاۃ، اور اسی طرح نکاح کرنا، جھوٹ بولنا اور چغلی کرنا اور نماز ترک کرنا، یہ سب بھی عیب ہے۔ یعنی نکاح فی العبد والجاریہ، یعنی غلام جو ہے اس نے نکاح کیا ہوا، یعنی غلام کو تو مالک نے خرید لیا لیکن اس کا نکاح بھی ہے، ظاہر بات ہے نکاح ہے تو اس کی زوجہ کا نفقہ بھی اس کے نئے مالک پر ہوگا، جبکہ اسے بتایا نہیں گیا، اسے یہ کہا گیا کہ یہ غلام ہے، جبکہ وہ غلام شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی، تو اب بیوی کا خرچہ بھی مالک کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر وہ کنیز ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو اب مالک اس سے وطی نہیں کر سکتا، تو یہ عیب ہے۔ اسی طرح اگر کنیز عدت طلاق رجی میں ہے تو وہ بھی عیب ہے، لیکن اگر طلاق بائن میں ہے یا احرام میں ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کنیز اس پر حرام ہے، چاہے وہ رضا سے حرام ہوئی یا کسی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہوئی، تو یہ بھی اس میں عیب ہے۔ اسی طرح ان کا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ بھی عیب ہے۔ نماز ترک کرنا وغیرہ دیگر گناہوں کی طرح یہ بھی یہ گناہ ہے۔ لیکن فی الدنیا ترکھا فی العبد لا یوجب الرد، کہ غلام ترکھا، کہ نماز کو ترک کرنا غلام میں رد کرنے کا موجب نہیں ہے۔ وفیہا، اسی میں ہے کہ لو ظاہرا ان دارا مشؤومۃ ینبغی ان یتمکن من الرد، کہ اگر یہ ظاہر ہو کہ اس گھر میں نوست پڑی ہوئی ہے، لو ظاہرا ان دارا مشؤومۃ، شوم جسے کہتے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ اگر رد کرنا ممکن ہو تو اس کو رد کر دے، رد کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اسے رد کر دے۔ لأن الناس لا یرغبون فیہ، اس لیے کہ لوگ اس گھر میں نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے جس گھر میں نوست ہے، تو ایسے گھر کو بھی جو ہے وہ
رد کرنا چاہیے. وفی منظومۃ المحبیہ والخال عیب، اور منظومہ محبیہ میں ہے والخال عیب، کہ تل ہونا عیب ہے. لو علی الذکن اب الشفۃ للخط، جبکہ یہ تل جو ہے تھوڑی پر ہو یا اونٹ پر ہو، شفا للخط نہ کہ رخسار پر، رخسار پر ہے تو عیب نہیں ہے. والعیوب کثیرۃ برأنا اللہ، عیوب کثیر ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اچھا، اب یہ ہے کہ مشتری کے پاس جا کر، یہ تو پرانے ایپ تھے، اگر مشتری کے پاس جا کے نیا ایپ پیدا ہو گیا، حدث عیب آخر عند المشتری، اگر مشتری کے ہاں جا کر کوئی اور نیا ایپ پیدا ہو گیا مبی میں، بغیر فعل البائع، بغیر فاعل کے کسی فعل کے، یعنی بائع نے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایپ پیدا ہوا بلکہ خود سے ہوا. فلو بھی بعد القبض، اگر قبضہ اس پر ہو چکا ہے تو رجع بحصته من الثمن وواجب الارش، اگر قبضے کے بعد ہوا تو اتنی قیمت سے ثمن جو ہے وہ اس کا رجوع کرے گا. وہ ثمن سے اس کے حصے کے ساتھ رجوع کرے گا. وواجب العرش، اور دیت واجب ہوگی، یعنی اس کا تاوان. واما قبلہ فلہ اخذہ او ردہ بکل ثمن، اور اگر قبضے سے پہلے اس میں کوئی دوسرا ایپ پیدا ہو گیا، یعنی مشتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا مبی پر، تو اس میں کوئی ایپ آ گیا، اب مشتری کی مرضی ہے، چاہے تو پوری قیمت کے ساتھ قبول کرے، چاہے تو اس کو واپس کر دے. لیکن اگر اسے قبول کر لیا پھر ایپ پیدا ہوا تو پھر وہ قیمت میں ڈسکاؤنٹ کرائے گا کہ بھئی اس میں یہ ایپ پیدا ہو گیا. وَلَوْ بَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى حُدُوثِهِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى قُدُومِهِ، کہ اگر اس بات پر علی قدم قدم، اگر بائع نے دلیل قائم کر دی اس بات پر کہ یہ ایپ نیا ہے جو مشتری کے ہاں پیدا ہوا، اور مشتری کہے اعلیٰ قدم ہی یہ پرانا ہے، فالقول للبائع، تو بائع کی بات معتبر ہوگی، والبینۃ للمشتری، مشتری کو یہ بات اب گواہوں سے ثابت کرنی ہوگی. اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کی بات، اگر نہیں تو پھر فالقول للبائع، بائع کی بات مانی جائے گی. ولا يرد جبرا ما له حمل ومعونۃ الا فی بلد عقد. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے جبرن واپس نہیں لوٹایا جائے گا جس کا بوجھ ہو اور اسے واپس لوٹانے میں مشقت ہو، یعنی اس کا کوئی کرایہ پڑتا ہو، ٹھیک ہے نا، ڈیلیوری چارجز پڑتے ہوں، مگر الا فی بلد العقد، مگر اس شہر میں جس میں عقد ہوا اس میں واپس کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی دوسرا ایپ مشتری کے ہاں پیدا ہوا تو راجع بنقصان ہی، تو وہ اس ایپ کی وجہ سے جو اس میں کمی آئی، نقصان ہوا، اس کا رجوع کر سکتا ہے، یعنی وہ اس میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرا سکتا ہے. الا فیما استثنیہ، مگر وہ مسائل جن کا استثناء کیا گیا ہے، اور انہی میں سے ہمین ہو، انہی میں سے ہے ما لو شرع ہو تولیتاً او خاتہ لطفلہ ذیلعی او رضی بہ البائع جوہرا. انہی میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی اسے بطور تولیہ خرید لے، یا اسے اپنے بچے کے لیے سیے خاتہ ہوں، یا بائع اس کے ساتھ راضی ہے تو پھر وہ اور ان میں استثناء ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا کپڑا خریدا اور کپڑے سے اپنے بچے کے لیے سوٹ کا
ایک حصہ کاٹ لیا تو اب اس کپڑے کو عیب کے ساتھ بھی واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی کٹائی کر چکا ہے اور وہ صفت سب کا پہ واپس نہیں کر۔ یا بائع اس کے ساتھ راضی ہو جائے، یعنی یہ کہ اگر وہ عیب کے نقصان کے ساتھ رجوع کا ارادہ کرے اور بائع اس سے اسے معیوب حالت میں لینے پر راضی ہو جائے تو پھر یہ کہ مشتری کا نقصان کے ساتھ رجوع کرنا ممکن ہے، بلکہ یا تو وہ اسے بغیر رجوع کے روک لے یا اسے واپس لوٹا دے۔ ولو رد ولو ولہ الرد برضاء البائع، اور مشتری کے لیے بائع کی رضامندی کے ساتھ واپس لوٹانا جائز ہے، الا لمانع، مگر کوئی ایسا مانع آ جائے، لمانع عیب او زیادت، جو منع کرنے والا کوئی عیب ہو یا کوئی اس میں زیادتی آ جائے، جیسے کائن اشترا ثوبا فقطعہ، جیسے کسی نے کوئی کپڑا خریدا پھر اس کو کاٹ دیا، فطلع علی عیب، پھر وہ اس کپڑے کے عیب پر کاٹنے کے بعد جو ہے وہ مطلع ہوا تو راجع بھی عیب نقصان ہی، اس کے اندر عیب کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ کا تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن لتعذر الرد بالقطع، جو کہ کاٹنے کے ساتھ اب وہ کپڑا وہ سوٹ واپس نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی قیمت میں ڈسکاؤنٹ وہ لے سکتا ہے کہ بھئی یہ کپڑا اس اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے، یہ خراب نکلا ہے، لہٰذا مجھے میری پیمنٹ سے پلس کیا جائے۔ فَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، بس اگر بائع اس کو قبول کر لیتا ہے، فَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ، تو اس کے لیے وہ جائز ہے کیونکہ اس نے اپنا حق ساکت کر دیا۔ وَلَوْ اشْتَرَى بَعِيرًا، اب جانوروں کے بارے میں کہ جانوروں کی خریداری اور ان میں اگر کسی نے اونٹ خریدا، فَنَحَرَ، پھر اس نے اس کو ذبح کیا، فَوَجَدَ أَمْعَاؤُهُ فَاسِدًا، تو اس نے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی آنتوں کو دیکھا کہ وہ خراب تھی، تو لا یرجع لإفساد مالیتہ، تو وہ فساد مالیت کا رجوع نہیں کر سکتا کہ اس میں جو ہے وہ رجوع کیا جائے، کیونکہ اس کی مالیت کو وہ افساد مالیت ہی، اس لیے کہ وہ اس کی مالیت کو خراب کر چکا ہے، اب وہ کیسے رجوع کر سکتا ہے، یعنی پیٹ کے اندر آنتیں کیسی ہیں یہ تو کوئی نہیں جان سکتا، لہذا اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ کما لا یرجع، جیسے رجوع نہیں کر سکتا لو باع المشتری الثوب کلہ او بعدہ او وہبہ بعد القطع، جیسے مشتری نے کسی کپڑے کو لیا سارے کا سارا یا آدھا کو کاٹ دیا، یا اسے ہبہ کر دیا، جواز ردہ مقطوعا لا مخیطا، تو کپڑا خریدا مشتری نے، تمام کپڑا یا بعض کپڑا بھیج دیا یا اس کو ہبہ کر دیا کاٹنے کے بعد، کیونکہ کٹا ہوا کپڑا واپس لوٹانا جائز ہے، سلا ہوا جائز نہیں، کما فاض بقوله فلو قطعه المشتری، بس اگر مشتری نے اس کپڑے کو کاٹ دیا وفاتہ، اور اس کو اس کی سلائی کر دی، اسٹیچنگ اس کی ہو گئی، او صابغہ، یا اس کو رنگ دے دیا، رنگ دیا، جن سادہ دوپٹہ تھا کوئی کپڑا تھا اس کو ڈائی کر لیا، رنگ کر لیا، بھی آئیے سب کوئی بھی ہو، تو نہیں کہتے ہیں کہ اب اس کو واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس میں دوسرا وصف آ گیا، پہلے سادہ کپڑا تھا اب وہ رنگین ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے سادہ سوٹ تھا اب اس کی سلائی ہو گئی ہے، اب سلائی کے بعد سوٹ واپس نہیں ہوگا۔ او لگتا سبھی، سبھی کو بھی سمجھ، سبھی کا بھی سمجھ، یا اس نے ستو کو گھی کے ساتھ مکس کر دیا، او خبز دقیق، یا جو ہے وہ آٹا جو تھا اس کی روٹی بنا ویج کا ہوگا، خبز دقیق کا
دقیق آٹا تھا اس کی روٹی بنا لی تو اب وہ واپس نہیں ہو سکتا. آٹا خراب ہے، خشک آٹا ہوا تو واپس ہوگا لیکن روٹی واپس نہیں ہوگی. او غارہ سا او بنا، یا درخت لگائیں یا کوئی عمارت بنا لے پھر وہ عیب پر مطلع ہوا تو راجع بنقصان ہی، تو وہ نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا لیکن واپس نہیں کر سکتا. لامتناع رد بسبب زیادتی، کیونکہ اب اس زمین پر وہ کچھ زائد چیزیں بنا چکا ہے حق شرعی لحصول الربا حتی لو ترادیا درد لا یقتضی القاضی بھی. تو اب جو ہے وہ زیادتی کے سبب حق کے شرع کی وجہ سے لوٹانا، یعنی حق کے اب نہیں بلکہ حق کے شرع ہے، اب واپس نہیں کر سکتے کیوں؟ لحصول الربا، کیونکہ اب اگر واپس کرے گا تو اس میں ربا ہے. پہلے خالی زمین تھی، اب اس پر بلڈنگ بھی بن گئی ہے. پہلے زمین نہیں تھی اب بلڈنگ واپس لے رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ پیسے صرف زمین کے واپس کر رہے ہیں اور واپسی میں وہ بلڈنگ بھی رہے ہیں، تو یہ سود ہے. یہاں تک کہ اگر دونوں راضی بھی ہو جائیں واپس کرنے پر پھر بھی قاضی اس کا فیصلہ نہیں لے گا کیونکہ یہ حق شرع ہے. یہ سود ہے. خالی زمین دی اور اس پر اس نے بلڈنگ یا اسٹرکچر تیار کر دیا، پھر مطلع ہوا کہ یہ زمین تو صحیح نہیں ہے مکانات کے لیے یا رہائش کے لیے نہیں ہے، تو وہ واپس کرنا چاہے اسی طرح اسٹرکچر سمیت، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا بلکہ اسٹرکچر نکال کر خالی کر کے زمین واپس کرے گا. کما جیسا کہ یرجع لو باعہ، جیسا کہ رجوع کرے گا، وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے کہ اگر وہ اسے بیچے، اے الممتنع ردہ، یعنی جسے واپس لوٹانا ممتنع ہے، فی هذه الصور بعد رؤیت العیب، ان صورتوں میں عیب دیکھنے کے بعد، قبل الرضا به صریحا او دلالتا، صراحتاً یا دلالتاً، اس کے بارے رضامندی کے اظہار سے پہلے. او مات العبد، یا وہ جو غلام تھا وہ مر گیا، غلام فوت ہو گیا. المراد ہلاک المبی عند المشتری، یعنی مشتری کی ہاں اگر وہ ہلاک البیع، تو یہ بیع کا ہلاک، یہ مراد یہ کہ مشتری کے پاس مبی ہلاک ہو جائے. او آتقہ، یا اس کو اس نے آزاد کر دیا. او دبرا، یا اس کو مدبر بنا دیا. یا او استولتا، یا اس کو میں ولد بنا دیا. او وقف قبل علمہ بعیبہ، یا اس کے عیب سے مطلع ہونے سے پہلے اسے واقف، اسے وقف کر دیا، اب اسے واپس نہیں کر سکتا. اب یہاں سے وہ بیع شروع ہوگی، وہ ہے کھانے پینے کی. اگر مبی طعام ہے اور اگر اس کو کھا لیا یا کچھ حصے کو کھا لیا، او اطعمہ عبد او مدبر او مدبر، یا اسے اپنے غلام مدبر یا مبلد وغیرہ کو کھلا دیا، یا کپڑا تھا تو اسے پہن گیا حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا، تو فإنہ یرجع بالنقصان استحسانا، تو رجوع بالنقصان کر سکتا ہے استحسان. عندہما صاحبین کے نزدیک وعلی فتویٰ اسی پر فتویٰ. جیسے کسی نے کوئی کھانا لیا، اگرچہ اس میں سے کوئی کھا بھی لیا اور اگر وہ خراب نکل آیا تو کھانا واپس کرنے کا عرف بھی ہے، استحسان یہ جائز بھی ہے، اور فتویٰ بھی اسی بات پر. عنہما یرد ما باقیہ ویرجع بنقصان ما کلا، اور صاحبین سے ہی ہے کہ وہ واپس کرے گا جو باقی بچا ہے، یعنی کھانا کھا لیا باقی بچا ہے وہ واپس کرے گا اور جو کھایا ہے اس کا نقصان دے گا. وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر جو ہے وہ فتویٰ. صاحبین نے فرمایا جو کھا لیا اس کا پیمنٹ دے دے، اور جو باقی بچا اس کا نقصان جو ہے وہ
سکتا ہے، اختیار البستانی. ولو کان فی وعاء فلہ رد الباقی، پانی دیا رد الباقی بحصته من الثمن اتفاق. اگر وہ طعام جو ہے نا، کھانا جو ہے وہ دو برتنوں میں ہے تو اس کے لیے باقی سمن میں سے ایک حصے کے ساتھ واپس لوٹانا، جس میں باقی ہے اس کو قیمت کے ساتھ واپس لوٹانا، یہ بالاتفاق ابن کمال اور ابن مالک بس یہ جی اس کا بیان آئے گا. کل تو فعلا ما فی الاختیار بالبستانی یترجح القیاس. اور میں کہتا ہوں کہ اسی بنا پر جو اختیار بستانی میں ہے قیاس سے ترجیح پاتا ہے. بس اس کو آپ ولو آتَكَهُ علی مال او کاتبہ او قتلہ او ابقى او اطعمہ طفلہ او امرأتہ او مقاتلہ او ضیفہ. اور اگر اس نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی غلام تھا تو اس کو آزاد کر دیا مال کی شرط پر، علی مال، غلام سے کہا اتنا مال دے دے تو آزاد ہے، یا اس کو مکاتب کر دیا، یا اس کو قتل کر دیا، یا وہ غلام اس کے مشتری کے پاس آ کے بھاگ گیا، یا وہ کھانے کی کوئی چیز تھی تو اسے کھلا دیا، اپنے بچے کو، بیوی کو، یا مکاتب یا مہمان کو. اور بعد اطلاع ہی علی عیب، عیب پر مطلع ہونے کے بعد. قضا ذکر المصنف طبعا للعینی فی الرمز. اسی طرح مصنف نے عینی کی اتباع کرتے ہوئے جو انہوں نے قرض کی شرح میں لکھا ہے، لیکن ذکر فی المجمع بالجمیع قبل الرؤیت، لیکن مجمع میں ہے کہ یہ تمام صورتیں جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ہیں، یعنی ایپ دیکھنے سے پہلے. وَقَرَّهُ جُرَاحُهُ حَتَّى الْعَيْنِ، اور اسی کو برقرار رکھا شارحین کنز نے حتیٰ کہ علامہ عینی نے. فیفید البعدیت بالاولویت، تو بس یہ اولویت کے ساتھ بعدیت کا فائدہ. لا یرجع بشیء لامتناع الرد فیہ، یعنی وہ چیز وہ کھا چکے ہیں یا وہ غلام بھاگ چکا ہے، اب واپس نہیں کر سکتا، اب واپس نہیں کر سکتا. والاصل، اور اس میں اصل یہ ہے کہ ان کل موضع للبائع اخذہ معیبا لا یرجع باخراجہ والا رجع. اس میں اصل یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں بائع کے لیے اسے معیوب حالت میں لینا جائز ہو اور وہ اپنے ملک سے اسے نکالنے کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا، ورنہ وہ رجوع کر سکتا ہے. وفیہ الفتویٰ علی قولہما فی الاکل، اور کھانے کی اشیاء میں صاحبین کے قول کا فتویٰ ہے. وَأَقَرَّهُ الْقُسْطَانِی، اور علامہ قسطانی نے بھی اس کو برقرار رکھا، یعنی کھانے کی کوئی چیز ہے جس میں عیب نکل آیا اس کو واپس کریں گے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ واپس کریں گے. آج یہاں تک ہے، اس سے آگے دیکھیں.